اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ ورب زدنی علما۔ عزیز طلباء، محترم المقام اساتذہ کرام، ملائک صد احترام محترم والدین اور محترم سامعین و ناظرین، تمام کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات اور محترم سامعین، جیسا کہ طہارت اور نماز کے ٹائٹل میں وضو اور وضو کے مسائل کے متعلق میں جو بیان کر سکتا تھا، جو میرے علم میں تھا، جتنا ضروری سمجھتا تھا وہ میں بیان کر چکا ہوں، تو وہ ٹاپک ختم ہو چکا ہے۔ اب آج سے ہم انشاءاللہ العزیز اپنے طہارت اور نماز کے ٹائٹل میں دوسرا ٹاپک لے کر چلیں گے۔ تو وہ دوسرا ٹاپک آج جو میں نے سلیکٹ کیا ہے وہ ہے تیمم اور تیمم کے مسائل۔ تو آج انشاءاللہ العزیز اس ویڈیو میں ہم تیمم کا طریقہ اور تیمم کا حکم اور تیمم کن کن چیزوں سے کیا جا سکتا ہے اور کن کن صورتوں میں کیا جا سکتا ہے، آج ہم یہ کچھ 3-4 چیزیں سیکھیں گے اور پڑھیں گے، یاد کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے اور دیکھنے کے بعد صدقہ کی نیت سے اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچانے کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا، اور آپ کے ذہن میں اس ویڈیو کے متعلق یا ان مسائل کے متعلق کسی قسم کا کوئی سوال آپ کے ذہن میں آئے تو وہ آپ ادارے سے رابطہ کر کے درج کروا سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب موصول ہو جائے گا۔ تو عزیز طلباء، اپنا لیکچر ہم شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ تیمم کہتے کسے ہیں اور قرآن مجید میں اس کا کیا حکم ہے اور کہاں پہ حکم آیا ہے۔ تو تیمم اصل کہتے ہیں قصداً ارادہ کرنا۔ تیمم کا اصل میں لغوی معنی ہے کہ قصداً ارادہ کرنا، اور شرع اصطلاح میں تیمم کا معنی یہ ہے کہ اپنے چہرے اور ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت مسح کرنا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو مسح کس سے کرنا ہے؟ پاک مٹی سے، یعنی کہ اپنے ہاتھوں کا اور چہروں کا اور کوہنیوں سمیت بازوؤں کا آپ نے پاک مٹی سے مسح کرنا، یہ تیمم کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تیمم کہلاتا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید میں اس کا حکم یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ المائدہ میں کہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ۔ اب یہ جس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تیمم کا حکم سنا رہا ہے، اسی آیت میں یہ وضو کے متعلق بھی ہے۔ ٹھیک ہے، وضو کے بعد فوراً تیمم کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی اپنی حاجت پوری کر کے آیا ہو، او لامستم النساء، یا کسی عورت سے مجامعت کر کے یا قربت کر کے آیا ہو، قربت کی ہو، تو فلم تجدوا ماء، پس پھر اگر وہ پانی نہ پائیں، اگر تم پانی نہ پاؤ، پانی نہ ملے، پانی میسر نہ ہو، پانی نہ مل سکے، تو فتیمموا صعیدا طیبا، تو پھر فتیمموا صعیدا طیبا، پاک صاف مٹی سے مسح کرو، بوجوہکم، اپنے چہروں کا، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کا۔ تو عزیز طلبہ، قرآن مجید میں سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ مسح کا حکم دیا ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ مسح میں کتنی چیزیں فرض ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب دوسرا ٹاپک آ گیا کہ مسح میں کتنی چیزیں فرض ہیں۔ مسح میں یا تیمم میں، ٹھیک ہے، تیمم میں کتنی چیزیں فرض ہیں؟ تیمم میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ پہلا نیت کرنا، دوسرا اپنے چہرے کا مسح کرنا، اور تیسرا کوہنیوں سمیت بازوؤں کا مسح کرنا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو عزیز طلباء، اس میں یہ سمجھنے والی بات ہے کہ جی نیت کرنا اس میں فرض کیوں ہے؟ فرض اس لیے ہے کہ ہمارے احناف کے نزدیک وضو میں نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ اس لیے ضروری نہیں ہے کہ پانی بذات خود پاک کرنے والا ہے، اس میں آپ نیت کریں یا نہ کریں، پانی آپ کو پاک کرے گا ہی۔ ٹھیک ہے جی، تو پانی تو بذات خود پاک کرنے والا ہے، اپنی صفت میں پاک کرنے والا ہے۔ تو مٹی اپنی صفت کے اعتبار سے پاک کرنے والی نہیں ہے بلکہ آلودہ کرتی ہے، تو وہ آلودگی پھیلانے والی ہے۔ تو جب ہم نے اسے طہارت حاصل کرنی ہے تو ہم نے اس کو طہارت کے لیے استعمال کرنا ہے، تو نیت کرنا اس لیے فرض ہے۔ جب ہم نیت کرتے ہیں تو پھر وہ مٹی پاک کرنے والی بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور سب سے بڑی یہ بات آپ کے لیے غور طلب ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام
کہ بعثت سے پہلے اور امت محمدیہ سے پہلے کسی بھی امت کو تیمم کے بارے میں نہیں کہا گیا۔ پاک ہونے کے لیے صرف اور صرف پانی ہی استعمال کیا جاتا تھا، پانی کے علاوہ تیمم کا کسی امت کو نہیں کہا گیا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت اور ہم یعنی کہ ہم پر یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، فضل ہے کہ ہمیں یہ بیماری کی صورت میں یا کسی شرعی عذر کی صورت میں تیمم جیسا آسان مسئلہ یعنی کہ آسان مسئلہ ہم تک پہنچا دیا، اور ہم تیمم کر سکتے ہیں، اور تیمم کر کے اپنی نماز ہو، وہ اپنا نماز عید ہو، قرآن پاک پڑھنا ہو، ہم پڑھ سکتے ہیں اور پاک ہو سکتے ہیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ جو جیسے کہ میں نے کہہ رہا تھا کہ تیمم میں نیت کرنا فرض ہے، وضو میں نیت کرنا فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ وہ نیت آپ نہ بھی کریں تو پانی آپ کو پاک کرتا ہے۔ جیسے آگ ہے تو آگ میں اگر آپ کوئی چیز ڈالیں یا ہاتھ ڈالیں تو آپ نیت کریں نہ کریں، آگ آپ کو جلائے گی، کیونکہ اس کا کام ہے جلانا، آگ نے تو آپ کو جلانا ہے، تو آگ آپ کو جلائے گی۔ تو اسی طرح پانی ہے تو پانی کی صفت ہے، بذات خود وہ پاک کرنے والا ہے، تو آپ نیت کریں نہ کریں وہ آپ کو پاک کر دے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد اب اس میں جو 3 چیزیں فرض ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب تیمم میں جو پہلی نیت ہے، تو نیت کرنے کے لیے تیمم ہو وضو کے لیے یا غسل کے لیے ایک ہی نیت کافی ہوتی ہے۔ اگر آپ تیمم میں وضو کرنا ہو یا غسل کرنا ہو تو ایک ہی نیت کافی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ تیمم کرتے وقت اگر انہوں نے ہاتھوں میں چوڑیاں پہنی ہیں یا انگوٹھی وغیرہ پہنی ہیں تو ان کو اتار کے تو پھر مسح کریں۔ اگر وہ نہیں اتار سکتے، ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں اتار سکتے تو پھر انگوٹھی کو ایسے ہلا کے سائڈوں پہ کر کے مسح کر لیں، چوڑیوں کو بھی ایسے ہلا کے سائڈوں پہ کر کے مسح کریں تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے، یعنی کہ مسح سے محروم نہ رہ جائے۔ اگر مسح کرنے سے کوئی بھی جگہ خالی رہ گئی، مسح نہ ہوا، ایک بال کا بھی اگر مسح نہ ہوا تو آپ کا تیمم نہیں ہوگا، تو پھر آپ تیمم نہیں ہوگا تو پھر آپ پاکی حاصل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مردوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر انہوں نے انگوٹھی پہنی ہو تو وہ انگوٹھی کو ایسے ہلا کے اچھی طرح سے تو پھر ان کا تیمم ہوگا، وگرنہ تیمم نہیں ہوگا اگر وہ انگوٹھی کو ہلا کے یہاں سے مسح نہیں کرتے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر تیسری بات ہے کہ تیمم کن چیزوں سے کرنا جائز ہے۔ تیمم مٹی کی جنس یعنی کہ جو مٹی کی جنس ہے اس سے ہی تیمم کر سکتے ہیں، مٹی کی جنس کے علاوہ اور کسی بھی چیز سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے اور آپ کا تیمم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اس میں کون سی جنس مٹی کی کون سی ہے؟ اس میں پتھر بھی ہے، مٹی بھی ہے اور ریت بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان سے ہم تیمم کر سکتے ہیں، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پتھر سے تیمم کرنے کی اجازت عنایت فرمائی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی تیمم پتھر سے ہم کر سکتے ہیں کیونکہ وہ پتھر مٹی کی جنس سے ہے، ٹھیک ہے۔ اب چاہے وہ ملائم پتھر ہو یا چکنا پتھر ہو، وہ تیمم مٹی کی جنس ہے تو اس سے ہم تیمم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب مٹی کی جنس سے مراد کیا ہے؟ مٹی کی جنس سے مراد یہ ہے عزیز طلباء اور سامعین کہ ہر وہ چیز جس کو ہم آگ میں ڈالیں نہ ہی وہ جل کر راکھ ہو اور نہ ہی وہ جلے، نہ ہی وہ جلے اور نہ ہی جل کر راکھ ہو، وہ مٹی کے جنس ہے، ٹھیک ہے۔ سونا اگر یعنی سونا وہ بھی بعض اوقات زمین سے نکلتا ہے لیکن وہ مٹی کی جنس نہیں ہے، اس کو ہم جلائیں تو وہ جل جاتا ہے اور جل کر وہ پگھل جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ مٹی کی جنس نہیں ہے۔ لکڑی ہے تو لکڑی جو وہ بھی مٹی کی جنس نہیں ہے، اس کو جلائیں تو وہ بھی راکھ بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ چاندی ہے یا کوئلہ ہے تو وہ کوئلہ بھی بعض اوقات زمین سے نکلتا ہے تو وہ بھی اس کو بھی جلائیں تو وہ جل جاتا ہے تو وہ بھی راکھ بن جاتا ہے، تو پھر وہ بھی مٹی کی جنس نہیں ہے۔ تو مٹی کی جنس جو ہے وہ پتھر ہے، مٹی ہے اور ریت وغیرہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مٹی کی جنس ہے، آپ ان سے تیمم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں آج چوتھی چیز عرض کر کے آگے تیمم کے طریقے کی طرف وہ انشاءاللہ میں تیمم کا طریقہ اگلی ویڈیو میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ اب چوتھی چیز ہے کہ تیمم کن حالتوں میں کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ جی ان میں کہ ایسی بیماری کہ جس میں وضو کرنے یا غسل کرنے سے اضافہ ہونے کا خدشہ ہو، یعنی کہ ایسی بیماری آپ کو لاحق ہے، ایسی بیماری میں آپ مبتلا ہیں کہ وضو کرنے سے یعنی کہ وضو کرنے میں پانی استعمال ہوگا، غسل کرنے میں بھی پانی استعمال ہوگا، تو وضو کرنے یا غسل کرنے سے اس بیماری کے بڑھ جانے کا خدشہ ہو تو پھر آپ اس صورت میں تیمم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز ہے پانی دستیاب نہ ہو یا پانی کے استعمال کرنے پر آپ کی طاقت نہ ہو، قدرت نہ ہو، پانی دستیاب نہ ہو ایک صورت، اور 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 پانی دستیاب نہ ہو ایک صورت، اور
اور دوسری صورت پانی موجود ہو لیکن آپ پانی استعمال کرنے پر قدرت نہ رکھتے ہوں تو پھر بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ تیسری چیز، چاروں طرف، اپنے چاروں طرف، دائیں بائیں پیچھے اور آگے، چاروں طرف ایک ایک میل کے فاصلے پر اگر پانی میسر نہ ہو تو پھر آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ چوتھی چیز، پانی پر اگر کسی دشمن کا قبضہ ہو جس کے باعث اسے حاصل کرنا، یعنی کہ پانی کو حاصل کرنا آپ کے لیے آسان نہ ہو، آپ کی جان کے لیے خطرے کا باعث ہو، تو آپ کو بے عزت ہونے کا خطرہ ہو یا جان کی یعنی کہ جان جانے کا خطرہ ہو یا بے عزت ہونے کا خدشہ ہو اور دشمن کا اس پانی پر قبضہ ہو، تو اس صورت میں بھی آپ کے لیے تیمم کرنا جائز ہے۔ اس کے بعد پانچویں چیز ہے کہ پانی پر کوئی موذی جانور جو انسان کا دشمن ہے، جیسے شیر ہو گیا یا سانپ ہو گیا یا اس طرح کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں موذی جانور، اگر وہ پانی پر قابض ہیں، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں بھی آپ، یا راستے میں جاتے ہوئے بھی پانی پر قابض نہیں ہے، یا راستے میں جاتے ہوئے کسی موذی جانور کا خدشہ ہے کہ جو موذی جانور آپ کی جان لے سکتا ہے، کیونکہ جان بچانا فرض ہے، ٹھیک ہے، آپ کی جان لے سکتا ہے، تو آپ کے لیے اس حالت میں بھی تیمم کرنا جائز ہے۔ اس کے بعد چھٹی چیز ہے، وضو یا غسل کرنے کے دوران عید کی نماز رہ جانے کا خدشہ ہو۔ وضو یا غسل کرنے کی وجہ سے اگر آپ کی عید کی نماز رہ جانے کا خدشہ ہو تو پھر بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ساتواں ہے کہ غیر ولی کو یہ خوف ہو۔ غیر ولی کس کو کہتے ہیں؟ جو نماز جنازہ ہو رہی ہو نا، تو نماز جنازہ غیر ولی اس کو کہتے ہیں کہ جو میت کا رشتہ دار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو وہ غیر ولی ہے۔ تو وہ غیر ولی کے لیے اگر نماز جنازہ کا نکلنے کا خدشہ ہو تو اس صورت میں غیر ولی جو ہے وہ جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے تیمم کر کے جنازہ میں شرکت کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ چاروں تکبیریں اگر جاتی رہیں گی، نماز جنازہ اس کا رہ جائے گا تو پھر اس صورت میں وہ تیمم کر کے شامل ہو سکتا ہے۔ لیکن جو غیر ولی نہیں ہے، جو میت کا رشتہ دار ہے، اس کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ وضو کر کے ہی، اگر وہ ناپاک ہے یا پاکی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ وضو یا غسل کر کے ہی جنازے میں شریک ہو سکتا ہے، تیمم کر کے شریک نہیں ہو سکتا، وہ غیر ولی میں نہیں آتا، وہ ولی میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان حالتوں میں آپ تیمم کر سکتے ہیں، تو میں ان حالتوں کے علاوہ آپ کسی بھی صورت میں تیمم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو صورتیں میں نے آپ کو بیان کر دی ہیں، ان صورتوں میں تیمم کرنا جائز ہے، ان کے علاوہ اور کسی بھی حالت یا صورت میں تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ اور ہاں، ایک اور اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ تیمم کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اگر بالفرض کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو تیمم کرنے خود بھی تیمم بھی نہیں خود کر سکتا، ٹھیک ہے، تو تیمم خود نہیں کر سکتا، کوئی بندہ اس کو تیمم کروا سکتا ہے، تو تیمم جو بندہ اس کو کروا رہا ہے اس کے لیے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جس کو تیمم کیا جا رہا ہے، یعنی کہ جو تیمم کروا رہا ہے خود اپنے لیے، جس سے تیمم کروا رہا ہے وہ تیمم کی نیت نہیں کرے گا، بلکہ جو تیمم کروا رہا ہے تیمم کی وہی نیت کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیمم کا طریقہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ و رسولہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔